السلام علیکم ایوری ون، آئی ایم فیصل شہزاد، بزنس کنسلٹنٹ اینڈ بلاک چین ڈیولپر۔ آج بات کرتے ہیں بلاک چین کے بارے میں۔ ہماری فارسیج کمیونٹی میں 95% لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ بلاک چین ہے کیا۔ آج بھی آپ موسٹلی لوگوں سے پوچھ لیں کہ بلاک چین ہے کیا، بس لوگوں کو اتنا سارا ہی پتہ ہوتا ہے کہ جو چیز بلاک چین پہ ہوتی ہے اسے کوئی بھی بندہ بند نہیں کر سکتا۔ جو بھی پلیٹ فارم بلاک چین پہ ہوتا ہے اس کا مالک بھی اسے بند نہیں کر سکتا۔ اگر ہمارے ممبرز سے کوئی آئی ٹی والا بندہ یا بلاک چین کو سمجھنے والا بندہ ان سے ڈیٹیل لے لے، وہاں پر جا کے پھنس جاتے ہیں کہ بلاک چین کے بارے میں اب کیا بتائیں۔ دیکھیں، 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے پاکستان میں آئے ہوئے فارسیج کو، اور 1 سال سے میٹنگ اینڈ ٹریننگز بھی چل رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی 95% لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ یار بلاک چین ہے کیا۔ اس کی 2 ہی وجوہات ہو سکتی ہے، یا آپ لوگ نہیں سیکھنا چاہتے یا آپ لوگوں کو کوئی سکھانا نہیں چاہتا، جس وجہ سے آج 95% لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ بلاک چین ہے کیا۔ میں نے اس معاملے میں ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس کیا ہے۔ میں نے 2 میٹنگ سیشن الگ الگ اٹینڈ کر کے دیکھی ہیں کہ وہ کیسے ایکسپلین کر رہے ہیں لوگوں کو کہ بلاک چین ہے کیا۔ میں نے اس سے جو میٹنگز وغیرہ لی ہے نا، میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا ہے کہ وہ لوگ صحیح طریقے سے ایکسپلین ہی نہیں کر رہے کہ بلاک چین ہے کیا۔ پہلا جو میٹنگ سیشن میں نے اٹینڈ کیا ہے نا، اس میں جو سر میٹنگ دے رہے تھے وہ کچھ اس طرح بتا رہے تھے کہ انرجی ریڈیوس ہوتی ہے، بلاک بنتے ہیں، اور جب ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ڈیوائسز انرجی ریڈیوس کرتی ہیں نا، اس سے بلاک چین بنتی۔ اب انرجی ریڈیوس ہونے سے کون سی بلاک چین بن رہی ہے؟ میں ایک بلاک چین ڈیولپر ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی تو ممبرز کو کیا آئے گی؟ اچھا، دوسری جو میٹنگ لی ہے نا وہ اس سے بھی کمال تھی۔ اس میں جو سر میٹنگ دے رہے تھے نا، وہ بلاک چین کو کچھ اس طرح ایکسپلین کر رہے تھے۔ کوئی اے ٹی ایم کی ایگزامپل دے رہے تھے کہ اے ٹی ایم میں کارڈ ڈالا، پن ڈالا، اماؤنٹ ڈالی، اس پورے پروسیس سے جو ڈبوں کا ملن ہے نا، اس سے بلاک چین بنتی۔ اب بندہ پوچھے اے ٹی ایم پہ کون سی بلاک چین بن رہی ہے؟ یہ ایک ڈیفینیشن تو کیا ایگزامپل بھی نہیں بنتی۔ دیکھیں، اے ٹی ایم ایک سینٹرلائزڈ مشین ہے۔ اے ٹی ایم کہتا ہے کہ 25,000 سے زیادہ پیسے نہیں نکلوا سکتے آپ، کیونکہ وہ ایک سینٹرلائزڈ مشین ہے۔ آپ کا ٹرسٹ والیٹ ڈی سینٹرلائزڈ ہے، وہ کہتا ہے آپ 25 لاکھ نکالو، کوئی فرق نہیں پڑتا، 25 کروڑ نکالو، 25 کروڑ کی ٹرانزیکشن کر لو۔ تو اے ٹی ایم پہ پتہ نہیں کون سی بلاک چین بناتے ہیں یہ لوگ، یہ قابلیت ہے۔ اس لیے میں نے یہی نوٹ کیا ہے کہ یہ جتنے میٹنگ سیشن اور ٹریننگز چل رہی ہیں نا، یہ کچھ سیکھنے اور سکھانے کے لیے نہیں ہوتی، جسٹ آپ لوگوں کے ممبرز توڑنے کے لیے ہوتی ہیں۔ میٹنگ میں ہوتا کیا ہے، اپنی ارننگ شو کرتے ہیں، اپنی ٹیم کی ارننگ شو کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہوتا۔ تو اس لیے اپنے خود سیکھیں اور اپنی ٹیم کو خود سکھایا کریں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ بلاک چین ہے کیا۔ بہت سادہ سے اور آسان الفاظ میں بتاؤں گا، وداؤٹ یوزنگ اینی ٹیکنیکل ورڈ، کہ بلاک چین ہے کیا۔ جس بندے نے آج ہی فارسی جوائن کیا ہوگا نا، وہ بھی اچھے سے سمجھ جائے گا کہ بلاک چین ہے کیا۔ وہ بھی اپنے ممبرز کو آسانی سے بتا پائے گا، آسانی سے ایکسپلین کر سکے گا کہ بلاک چین ہے کیا۔ بلاک چین بیسیکلی ایک ٹیکنیک ہے انفارمیشن کو، ڈیٹا کو ڈی سینٹرلائزڈ طریقے سے سٹور کرنے کی۔ اب ڈیٹا کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کی لائف کا، چاہے آپ کی یونیورسٹی کا ڈیٹا ہے، چاہے یونین کونسل میں آپ کا ڈیٹا ہے، چاہے بینک میں آپ کا ڈیٹا ہے، چاہے کسی آپ کی کمپنی کا ڈیٹا ہے، جیسے فارسیج کا ڈیٹا ہے۔ ہر طرح کے ڈیٹا کو ڈی سینٹرلائزڈ طریقے سے سٹور کرنے کی ایک ٹیکنیک کا نام بلاک چین ہے۔ کیا مشکل ہے اس میں؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیٹا کو سٹور کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ جیسے آج سے پہلے جتنے بزنس تھے ان کا جو ڈیٹا ہوتا تھا وہ ریٹن فارم میں ہوتا تھا، وہ رجسٹر وغیرہ میں لکھا جاتا تھا۔ آپ بینک کو دیکھ لیں، مختلف کمپنیز کو دیکھ لیں، ان کا سارا ریکارڈ جو ہوتا تھا وہ رجسٹر وغیرہ میں ہوتا تھا، ریٹن فارم میں۔ وہ جو ڈیٹا اور انفارمیشن کو سٹور کرنے کا کوئی طریقہ تھا نا، وہ کوئی زیادہ محفوظ نہیں تھا۔ کوئی بھی اسکیمر بندہ اس کو چینج کر سکتا تھا، ڈیٹا کو چوری کر سکتا تھا، اور جو لوگ ڈیٹا کی نگرانی کرتے تھے وہ بک جاتے تھے۔ تو اس کے بعد اگلا دور آیا کمپیوٹر کا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ آپ کی لائف کا جتنا ڈیٹا وہ سارا کمپیوٹرائزڈ ہے۔ ہمارا ڈیٹا سارا کمپیوٹر میں سیو ہے، چاہے ہمارا موبلنگ کے پاس ڈیٹا ہے، چاہے ہمارا زونگ کے پاس ہے، چاہے ہمارا بینک میں ہے، سارا ڈیٹا ہماری لائف کا کمپیوٹرائزڈ ہو گیا ہے۔ اب تو یونین کونسل کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی اپنا کمپیوٹرائزڈ ہو گیا ہے۔ تو جتنے بھی بزنس ہیں آن لائن، ان سب کا جو ڈیٹا ہے نا وہ کمپیوٹرائزڈ ہے۔ اب دیکھ لیں ایکونیکس کا جو ڈیٹا ہے وہ اس کمپنی کے سرور میں موجود ہے، اس کمپنی کے پاس کمپیوٹرائزڈ ڈیٹا، ٹھیک ہے۔ تو اس سسٹم کو محفوظ سمجھا جاتا تھا لکھنے والے سسٹم سے، کہ یہ بہت بہتر ہے لکھنے والے طریقے سے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی محفوظ نہیں رہا، سسٹم میں ہیکر گھسنا شروع ہو گئے۔
جو لوگ سرور کی نگرانی کرتے تھے، جس کمپیوٹر میں ڈیٹا پڑا تھا، وہ لوگ بکنا شروع ہو گئے اور ہماری انفارمیشن لیک ہونا شروع ہو گئی۔ آپ خود دیکھ لیں کہ موبلنگ اور زونگ کے پاس ہماری جتنی بھی انفارمیشن ہے لوگوں کی، وہ ساری لیک ہے۔ آج لوگ کوئی چھوٹی سی ایپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور ہمارا نمبر اس میں انٹر کرتے ہیں اور پورا ریکارڈ نکال کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ فلاں جگہ کا ہے۔ تو اس لیے ہمارا ڈیٹا محفوظ نہیں ہے۔ تو ایک دنیا میں کسی ایسے سسٹم کی ضرورت تھی جس میں ہمارا ڈیٹا محفوظ رہے، جس میں ہمارا ڈیٹا لائف ٹائم تک محفوظ رہے، سکیمر وغیرہ، ہیکر وغیرہ سے بچا رہے۔ تو پھر کچھ ایک کمیونٹی کے لوگ تھے جو جانے جاتے ہیں ستوشی ناکاموٹو کے نام سے۔ یہ لوگوں کا ایک گروپ تھا۔ انہوں نے کنسیپٹ دیا بلاک چین کا، کہ بلاک چین وہ ٹیکنیک ہے، وہ ٹیکنالوجی ہے جس میں آپ کا ڈیٹا سب سے محفوظ ہے۔ تو آج دیکھ لیں کہ پوری دنیا کا جو ڈیٹا ہے بلاک چین پہ آ رہا ہے۔ دبئی اپنا پورا ڈیٹا بلاک چین پہ لے کے آ رہا ہے۔ پاکستان میں جتنے بھی بلاک چین ڈیولپر تھے، سارے دبئی نے اپنے پاس بلا لیے، ان کی فیملیز تک کو اپنے پاس بلا لیے۔ آپ خود سوچیں کہ بلاک چین کتنی ترقی کر رہی ہے۔ پوری دنیا میں ڈیٹا جو ہے سارا بلاک چین پہ آ رہا ہے۔ تو دنیا کے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں، جتنی بھی کمپنیز ہیں، وہ اپنا ڈیٹا بلاک چین پہ لے کے آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں دنیا کی 50 بڑی کمپنیز جو ہیں، ان کا ڈیٹا ان لوگوں نے، ان کمپنی نے فلی امپلیمنٹ کر لیا ہے بلاک چین کو۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی کمپنیز ہیں، انہوں نے بلاک چین کو فلی امپلیمنٹ کر لیا۔ آنے والے 10 سال میں یہ سارا ریکارڈ جتنا بھی بلاک چین پہ ہوگا۔ اب اس کا یوز کیس دیکھ لیں، کون سی جگہ ہے جس جگہ پہ بلاک چین نہیں آ رہی ہے؟ آپ کا ہیلتھ سیکٹر ہے، آپ کا ایجوکیشن ہے، آپ کی ای کامرس ہے۔ آپ اس ویڈیو کو تھوڑا سا پاز کر کے دیکھیں تو صحیح کون سی جگہ جہاں پہ بلاک چین نہیں آ رہی۔ ہر جگہ پہ بلاک چین آ رہی ہے۔ تو اسی وجہ سے فار سے زبردست سسٹم ہے دنیا میں موجود دوسرے سینٹرلائزڈ سسٹم سے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ سینٹرلائزڈ اور ڈی سینٹرلائزڈ کیا ہوتا ہے۔ ڈی سینٹرلائزڈ وہ ہوتا ہے جس میں ڈیٹا اور انفارمیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی سینٹرل اتھارٹی کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی تھرڈ پرسن کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی تیسرے انسان کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو ڈی سینٹرلائزڈ ہوتا ہے نا، وہ ڈیٹا ہوتا ہے نیٹ ورک آف کمپیوٹر میں، کسی ایک سسٹم میں موجود نہیں ہوتا، کسی ایک انسان کے پاس نہیں ہوتا، کسی ایک کمپنی کے پاس نہیں ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں ڈی سینٹرلائزڈ۔ آپ اپنی لائف میں پیچھے چلے جائیں، آپ میں بینک میں جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ سینٹرلائزڈ ہے، ایک سسٹم ہے، بینک کے پاس ہے۔ ایکونیکس پہ چلے جائیں، اس کا سارا ریکارڈ کمپنی کا جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں ایک سسٹم میں ہے، ایک کمپنی کے پاس ہے۔ آپ اپنے کالج، یونیورسٹی، تعلیمی بورڈ کا ریکارڈ دیکھ لیں، وہ سارے کا سارا سینٹرلائزڈ ہے، مطلب ایک جگہ پہ ہے۔ تو جو ڈی سینٹرلائزڈ ہوتا ہے سسٹم، اس میں ہیکر کبھی بھی گھس کے ڈیٹا کو ہیک نہیں کر سکتے۔ جو سینٹرلائزڈ سسٹم ہوتا ہے اس میں ڈیٹا جو ہیکر ہوتا ہے اسے جو صرف ایک کمپیوٹر میں گھسنا پڑتا ہے اور پورے کا پورا ڈیٹا تباہ کر دیتا ہے، پورے کا پورا ڈیٹا ضائع کر دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے بلاک چین دنیا کا سب سے زبردست سسٹم ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ بلاک چین فارسیج کو دنیا کے سارے سسٹم سے کیسے یونیک بناتی ہے، فارسیج کیسے دنیا کے سارے سسٹم سے بہتر ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلی چیز ہے ڈیٹا سیکیورٹی۔ فارسیج کا جو ڈیٹا ہے وہ بلاک چین پہ اور پورے کا پورا ڈیٹا سیکیور ہے، اور جتنے دوسرے بلاک چین پہ دوسرے جتنے بھی سینٹرلائزڈ پلیٹ فارم ہیں جیسے ایکونیکس کو دیکھ لیں، وہاں پر جو ڈیٹا ہے وہ صرف ایک سسٹم میں ہے، ایک کمپنی کے پاس پورے لوگوں کا ڈیٹا ہے جتنے بھی ایکونیکس پہ کام کر رہے ہیں یا اس جیسے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں۔ کتنی لوگ محنت کرتے ہیں، ٹیم بناتے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی ہیکر گھس جائے ان کے سسٹم میں، اسے صرف ایک جگہ پہ محنت کرنی پڑے گی ہیکر کو، ڈیٹا کو ضائع کرنے کے لیے صرف ایک سسٹم میں گھسنا پڑے گا اور پورے کا پورا ڈیٹا ضائع کر دے گا۔ جتنے بھی لوگوں نے محنت کی، اتنی بڑی ٹیم بنائی ہے، ساروں کا فیوچر ضائع ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو فارسیج ہے دنیا کا سب سے بہترین پلیٹ فارم ہے۔ دوسری جو چیز ہے فارسیج کو یونیک بناتی ہے دوسرے پلیٹ فارم سے، دوسری ویب سائٹ سے، فارسیج میں جتنی مرضی آپ ٹرانزیکشن کر لیں، جتنی مرضی جوائننگ کرا لیں، بے شک لاکھوں کی تعداد میں جوائننگ ہو جائیں، فارسیج کی ویب سائٹ پہ جب پبلک کا لوڈ بڑھتا ہے کبھی بھی وہ ڈاؤن نہیں جاتی، کبھی بھی وہ ایرر نہیں دیتی، کیونکہ جو فارسیج کی ویب سائٹ ہے وہ لائیو نوڈ پہ کام کر رہی ہے۔ ایسا اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی بلاک چین کے ساتھ سسٹم ہے وہ سارے ڈاؤن چلے جائیں، تب جا کے ایرر دے سکتی ہے، ادروائز یہ ویب سائٹ کبھی بھی ایرر نہیں دے سکتی، جتنی مرضی ٹرانزیکشن کر لیں۔ اس لیے یہ بہت زبردست پلیٹ فارم ہے۔ اور دوسری جتنی بھی آپ ویب سائٹ دیکھ لیں،
ان پہ پبلک کا تھوڑا سا لوڈ پڑتا ہے، وہ 404 کا ایرر دے دیتی ہیں۔ ایکونیکس کی آپ اگزامپل لے لیں، اس میں جیسے ہی ٹرانزیکشن اور جوائننگ زیادہ ہوتی ہے وہ ایرر دے دیتی ہے، سارا دن لوگ ویٹ کرتے رہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کبھی اپنا رزلٹ چیک کرنا ہو، کبھی آن لائن اپلائی کرنا ہو، تو آپ کو پتہ ہے جیسے ہی آپ کی بورڈ کی جو ویب سائٹ ہوتی ہے جس پہ آپ نے رزلٹ چیک کرنا ہوتا ہے، وہ جب پبلک کا لوڈ پڑتا ہے ویب سائٹ بیزی ہو جاتی ہے اور ایرر دے دیتی ہے، اور آپ سارا دن ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ ہم رزلٹ کب چیک کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے فارسی بہت زبردست پلیٹ فارم ہے دوسرے پلیٹ فارم سے۔ اور اگلی جو چیز ہے، جتنی بھی ہماری ارننگ ہوتی ہے فارسی میں وہ ہمارے ٹرسٹ والیٹ میں آتی ہے، ہمیں کسی سے اپروو کروانا نہیں پڑتا کہ ہمارا کتنا کمیشن بنتا ہے۔ وہ جو ایک دفعہ آپ کا سمارٹ کنٹریکٹ بن گیا ہے کہ اس جوائننگ پہ اتنی ملے گی اور اس سلاٹ سے اتنی ملے گی، وہ آپ کو 1 سیکنڈ میں مل جاتی ہے ساری ارننگ۔ دوسرے پلیٹ فارم جتنے بھی ہوتے ہیں، آپ ایکونیکس کی ایگزامپل لے لیں، جتنا بھی آپ کا کمیشن ہوتا ہے وہ آپ کا فریز ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ آپ کبھی آپ کو کمیشن ملتا ہے تو وہ کسی نے اپروو کرنا ہوتا ہے، تب جا کے آپ کو ملتا ہے۔ اگلا بندہ بزی ہو، اس کے پاس ٹائم نہ ہو، آپ کا کوئی اپروو ہی نہ کرے، تو آپ پھر ویٹ کرتے رہتے ہیں، اور وہ آتا بھی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ہے، جب دل کرے وہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کی جتنی بھی اماؤنٹ ہے وہ فوراً آپ کے ٹرسٹ والیٹ میں آتی ہے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ جتنا بھی آپ کا ریکارڈ ہوتا ہے نا، اس میں ڈیٹا چینج نہیں کیا جا سکتا۔ جو فارسیج کی خوبصورتی ہے بلاک چین کی وجہ سے یہ ہے کہ فارسیج میں جو بھی بلاک ایک دفعہ ڈیفائن ہو جاتا ہے اس کو کوئی بھی انسان چینج نہیں کر سکتا، اور دوسرے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں اس میں کوئی بھی ہیکر گھس کے چینج کر سکتا ہے۔ وہ جو لوگ سرور کی حفاظت کر رہے ہیں وہ بک سکتے ہیں، ڈیٹا ضائع کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے فارسیج میں جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ بہت سیکیور ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ بائنانس کی ایگزامپل لے لیں، وہ بلاک چین پہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ 2-3 منتھ پہلے ملینز آف ڈالر جو BNB تھے وہ ہیکر لے اڑے ہیں۔ تو حالانکہ ملینز آف ڈالر وہ ہر سال اپنی سیکیورٹی اور پرائیویسی پہ لگاتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہیکر گھس جاتے ہیں اور لے جاتے ہیں۔ تو آئیے اینڈ پہ کچھ کویسچنز ہیں جو لوگوں نے مجھ سے بلاک چین کے بارے میں پوچھے ہیں، میں ان کے جواب دیتا ہوں۔ ان کویسچنز کی وجہ سے بھی آپ کو کافی انفارمیشن ملے گی۔ مجھ سے ایک بندے نے پوچھا تھا کہ جو ویب سائٹ بلاک چین پہ ہوتی ہے اس کا مالک بھی اسے بند نہیں کر سکتا کیا؟ دیکھیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو بھی ویب سائٹ بلاک چین پہ ہوتی ہے اس کا مالک اگر اسے بند کرنا چاہے تو 1 سیکنڈ میں بند کر سکتا ہے، 1 سیکنڈ میں لیکوڈیٹی ہٹا سکتا ہے، 1 سیکنڈ میں اپنے سرور میں سے ہٹا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چیز بلاک چین پہ ہوتی ہے اس پہ کسی کا کنٹرول ہی نہیں ہوتا۔ بھائی سرور تو خود مینٹین کرنا پڑتا ہے، ہم نے جو ہوتی ہے ہماری ڈومین وہ تو خود ہی لینی پڑتی ہے نا۔ بلاک چین کا تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک سیکیور سسٹم ہے، اس میں جو ہمارا ڈیٹا ہوتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ اب فرض کریں میں نے ایک دکان بنائی ہے، اس کا جو جتنا بھی ریکارڈ ہے وہ میں بلاک چین پہ رکھتا ہوں۔ اگر میں دکان ہی بند کر دوں گا، وہ سسٹم ہی سارا بند کر دوں گا، بلاک چین آ کے خود چلائے گا کیا؟ میرے بھائی یہ چیزیں سمجھنی پڑتی ہے۔ جتنی بھی ویب سائٹ ہوتی ہیں نا وہ سینٹرلائزڈ ہوتی ہیں، اور صرف ریکارڈ جو ان کا ہوتا ہے نا وہ بلاک چین پہ ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، آپ کی تو ساری ارننگ والیٹ میں آ رہی ہے، تو وہ بھاگ بھی جائے گا تو بھاگ کے کوئی کیا کرے گا؟ اس کو تو ضرورت ہے لوگوں کی۔ فارسیج کبھی بھی نہیں بھاگے گی، کیونکہ فوراً اس کا سمارٹ کنٹریکٹ بڑا زبردست ہے کہ جتنا بھی کچھ ہے وہ فوراً آپ کے والیٹ میں آ جاتا ہے۔ اگلا کویسچن مجھ سے کسی نے پوچھا ہے کہ یہ جو ایکونیکس ہے ویب سائٹ وہ بھی بلاک چین پہ آ سکتی ہے جس میں کوئی پروڈکٹ ہوتی ہے؟ بالکل آ سکتی ہے جی، کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ ٹوکن جنریٹ کر کے آپ کوئی بھی ویب سائٹ بلاک چین پر رن کر سکتے ہیں، ایسا اس میں کیا ہے؟ جس میں پروڈکٹ ہے بالکل آ سکتی ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو چیز بلاک چین پہ ہوتی ہے اس میں ایڈمن یہ MD CMD نہیں ہوتے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اب جتنی بڑی کمپنیز میں نے آپ کو دکھائی ہیں 50، ان کی MD ہے، ایڈمن ہے، اکاؤنٹس ہے، سارا کچھ ہے۔ ان لوگوں کی اپنی اہمیت ہے بھائی، ایسا تھوڑی ہے کہ جو چیزیں بلاک چین پہ ہوتی ہیں ان میں کوئی ایڈمن نہیں ہوتا، اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا۔ اگلا کویسچن مجھ سے کسی نے پوچھا ہے کہ یہ جو بلاک چین ٹیکنالوجی جس نے بنائی ان کو کیا فائدہ؟ دیکھیں، جب آپ بینک میں کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی فیس وغیرہ تو کٹتی ہے نا آپ کی ٹرانزیکشن کی، اور اس کو کوئی نہ کوئی ویریفائی تو کر رہا ہوتا ہے نا۔ تو بلاک چین بنانے والوں کو بھی یہی فائدہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے مائننگ فارم بنائے ہوئے ہیں، بہت سارے بڑے بڑے ہال بنائے ہوئے ہیں، ان میں کمپیوٹرز رکھے ہوئے ہیں جو سارا دن آپ لوگوں کی مائننگ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی ٹرانزیکشن کو ویریفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو آپ کی فی کٹتی ہے نا ٹرانزیکشن کی، وہ انہی کو جا کے ملتی ہیں جناب، کوئنز کی صورت میں۔ ان لوگوں کو یہ فائدہ ہے۔ اگلا کویسچن مجھ سے کسی بندے نے پوچھا کہ بلاک چین کا ہمیں کیا فائدہ؟ ہمیں یہ فائدہ ہے کہ پوری کی پوری اونرشپ ہمیں مل جاتی ہے، ہم خود ہی بائر ہیں، خود ہی سیلر ہیں، اور خود ہی بینک ہیں۔ بلاک چین کی میں آپ کو ایک اور زبردست چیز بتاتا ہوں کہ بلاک چین ہماری پرائیویسی کا بہت خیال رکھتی ہے۔
دیکھیں ہم جب بھی کسی بندے کو کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں نا تو وہ ایک کوڈ کے تھرو کرتے ہیں، کوئی ہمیں کرتا ہے تو کوڈ کے تھرو کرتا ہے، جس کو ہم پرسنل ایڈریس کہتے ہیں، پبلک ایڈریس کہتے ہیں سچ۔ جو پبلک ایڈریس ہمارا ہوتا ہے نا آپ کے والیٹ کا، اس میں ہم ڈالر سینڈ کرتے ہیں، کسی نے ہمیں کرنا ہے تو وہ ہمارے پبلک ایڈریس پہ سینڈ کرتا ہے۔ اس پبلک ایڈریس کے پیچھے کون انسان ہے، کیا ایجوکیشن ہے، کس جگہ کا رہنے والا ہے، کون ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم جو فارسیج کے بزنس کر رہے ہیں، ہم پرسنلی طور پہ تھوڑا ایک دوسرے کو جانتے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے سے، کیونکہ ہم نیٹ ورک مارکیٹنگ کر رہے ہیں نا، اس وجہ سے ایک دوسرے کو تھوڑا جانتے ہیں، ورنہ یہ پوری آپ کی پرائیویسی کا خیال رکھتا ہے۔ آپ دوسرے جو سینٹرلائزڈ سسٹم ہے ایکونیکس کو دیکھ لیں، ان لوگوں کے پاس آپ کی ساری انفارمیشن ہوتی ہے، آپ کون ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کو کتنی ٹرانزیکشن کی ہے اور کس اکاؤنٹ میں کی گئی ہے، یہ سارا ریکارڈ ان کے پاس ہوتا ہے اور وہ کبھی بھی لیک ہو سکتا ہے۔ ہم بغیر کچھ کیے بلاک چین سے پیسہ کما سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔